ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا تجھ سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئے، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوم اور بے قصوں کو مساوت اور برابری کا درجہ ملا۔ خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصاہب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی۔ دیکھتے ہی پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کی چار دیواریوں سے نکال کر شائعان پر بدنام و رسوا کرنے کی اتھک کوشش کی گئی، اسے شمع محفل بنا کر صفت انسانوں کے حوالہ کر دیا گیا، پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفات سیاہ کر دیے گئے۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات ان پتھروں کی آرزویں پوری ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسے عظیم نعمت کو پیچھے ڈال کر مردوں سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہو کر کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں، بستی اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرف بدنام کرنا ان کا پیشوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یا فتنہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمن کے ساتھ ہے اور انہی کے دوش و بدوش چل رہا ہے۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاہیاں ہوتی رہتی ہے، پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، عورت کے لیے پردہ تو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ پردہ قید ہے، پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے اور کہتے ہیں یہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہوتی۔ چنانچہ آج ہمارا معاشرہ، خاندانی اور معاشرہ نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانے بنانے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا۔ رواجی بے حجابی خوشنما کاٹوں کی لالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار رہنا تاریخ اجالا ہے۔ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی
کفار مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدائے وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغربی بد تہذیب عورتوں کے نقل حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جوڑی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہے۔ دل و دماغ کی تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کی ترجمہ، عشق و محبت کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ داری دعا کے ہیں۔ فتنہ و فساد کی ابتدا عام طور پر انہیں سے ہوتی ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عقابیت خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر موجودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے انسانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردہ کو حکم تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا۔ آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھرے، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائے؟ عورتوں کی ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں، ان کو بے حیائی و بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے نہ دے، عریانیت اور ننگے پن کو معاشرہ سے دور رکھے، ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائے اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھالنے کے طریقے بتائے۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں ہم خدائے گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔